بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع نماز کے فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نماز کی اہمیت اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو بار بار اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی اور برے کاموں سے بچ نہیں رہے، تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ وہ نماز پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ ایک تو ہے نماز پڑھنا، صرف آنا اور آ کر سجدے کیے، رکوع کیے اور دعا مانگی اور بھاگ گئے۔ اگر ایک بندہ صحیح معنوں کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ صحیح معنوں کے اندر وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر صحیح معنوں کے اندر جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھتا ہے، تو یقیناً وہ بندہ بے حیائی اور برے کاموں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، اس کے اندر مستحبات کیا ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے جب وہ نماز پڑھے گا تو یقیناً اس کی نماز اسے بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص انہیں باعظمت سمجھتے ہوئے مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو بندہ انہیں ادا نہیں کرتا، شرائط کے ساتھ فرائض کو صحیح انداز کے ساتھ ادا نہیں کرتا، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اسے جنت میں داخل کر دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ اللہ اسے معاف فرما دے، اس پر فضل فرما کے اسے جنت عطا فرما دے، اور چاہے تو اسے جہنم کے اندر پھینک دے۔ اب اس لیے نماز کو صحیح معنوں کے اندر اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر کے سامنے وسیع و عریض اور خوبصورت پانی والی صاف ستھری نہر ہو، اور ایک بندہ اس کے اندر دن میں 5 مرتبہ اس میں غوطہ لگائے، اس میں نہائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، اس کا جسم پاک صاف ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح جب کوئی بندہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اسی طرح ارشاد فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نمازیں اپنے اوقات کے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ یعنی ایک بندہ اگر فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد جب وہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے تو درمیان میں اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو جب وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان اگر کسی قسم کا کوئی گناہ، کوئی غلطی اسے سرزد ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اب اسی طرح جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، تو پھر اگلی فجر کی نماز جب پڑھتا ہے، تو ان نمازوں کے درمیان کا جو وقت ہے، اس میں اگر بندے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے درمیان والے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، ارشاد فرمایا کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔
کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے اس کی ساری برائیاں جو ہے وہ مٹ جاتی ہیں، بلکہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اب اسی طرح بخاری اور مسلم اور دیگر اصحاب سنن نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا۔ اب وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا واقعہ عرض کیا، یعنی کہ وہ اس کا کفارہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم کر دین کے دونوں اطراف کے اندر، یعنی کہ جب تو دین کے دونوں اطراف میں نماز پڑھے گا تو درمیان میں جو غلطی سرزد ہوگی اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت کی وجہ سے تمہاری اس نماز کی برکت کی وجہ سے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب اسی طرح مسند احمد کے اندر اور مسلم شریف کے اندر اور دیگر کتب کے اندر حدیث مبارکہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کیجیے۔ اس نے 2 سے 3 مرتبہ بار بار یہی کلمے دہرائے، یعنی کہ کوئی گناہ کر بیٹھا تھا تو اس نے کہا کہ مجھ پر حد جاری کیجیے، یعنی کہ اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہیں دیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز سے جب فراغت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کہاں ہے جس نے سوال کیا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ باوضو ہو کر اچھے انداز کے ساتھ وضو کر کے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز ادا کی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ باوضو ہو کر اچھے انداز کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اس کی برکت سے تیرے سارے گناہ رب نے معاف فرما دیے، گویا تو اس طرح ہو گیا ہے کہ جیسے تو نے ابھی اپنی ماں سے جنم لیا ہے۔ یعنی کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اب تو اسی طرح ہو گیا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو گیا ہے جیسا کہ تیری ماں نے تجھے ابھی جنم دیا ہے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت فرمائی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ اب کتنی ہی حدیث مبارکہ اس پر موجود ہیں کہ نماز کے فضائل کے حوالے سے، نماز کے مناقب کے حوالے سے جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کتنی عظمتیں عطا فرماتا ہے، اپنا کتنا قرب عطا فرماتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس نے کوئی نماز ضائع کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی نیکیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس نے نیکیاں کی ہیں، باقی نیکیاں کی ہیں، تو اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جب اس نے نماز کو ہی ضائع کر دیا، نماز کو ہی چھوڑ دیا، یعنی کہ نماز کتنا بڑا عمل ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا، اس نے دین کی عمارت کو ہی گرا دیا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، اس لیے اسے پابندی کے ساتھ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ بے شمار احادیث ہیں اور نماز کے بارے میں بعض ہمارے بزرگان دین کے ارشادات، جیسا کہ حضرت سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی ہے آپ ہر روز 1000 سجدہ کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے اس عمل کی وجہ سے لوگ انہیں سجاد کہا کرتے تھے، سجدہ کرنے والے، یعنی کہ اتنے سجدے 1000 سجدہ روزانہ کرتے۔ اب اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں رب سے بہت قریب ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں دعا، سجدے میں سر رکھ کے رب کی بارگاہ میں، سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب 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 ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمیشہ مٹی پر سجدہ کیا کرتے، ہمیشہ مٹی کے اوپر انہوں نے سجدہ کیا۔ تو عزیزان محترم، یہ دیکھیے کہ نماز کے فضائل کیا ہیں اور ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کیا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے نماز کے ساتھ محبت کی، نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، اور کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ، کتنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ
اور پھر محبت کے ساتھ اور ان کی شرائط، واجبات اور فرائض کو صحیح معنوں کے اندر اس کے ارکان کو ادا کیا، تاکہ اس کی وجہ سے ہی انسان اللہ کا قرب پاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔